جامع مسجد میں تو والد صاحب سے کہنے لگے کہ مفتی صاحب یہ اگر کوئی آدمی چوری کر لے، یہ کر لے، وہ کر لے، تمام گناہوں کی مثال دی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ایسا کیوں ہے؟ تو والد صاحب نے کہا آپ نے بھی کمال کر دیا، یہ تو پہلے ہی سے حرام ہے بھائی، غیبت کرنا پہلے سے حلال ہے کیا؟ بدنگاہی کرنا حلال ہے، چوری کرنا حلال ہے، ڈکیتی مارنا حلال ہے کیا؟ تو پہلے ہی سے حرام ہے، ان کا تو مستقل باب ہے، اس پہ تو سزائیں تک ہیں اسلامی حکومت میں۔ روزے میں دل بہلانے کے واسطے ان معاصی کا مرتکب ہونا، اور اسی طرح بازے جو ہیں وہ جو چوسر ہے، گنجفا ہے، تاش ہے، شطرنج ہے، اس طرح کی چیزیں وہ کھیلتے رہتے ہیں، یہ سب چیزیں ان کی تو ممانعات ویسے بھی ہے، لیکن رمضان میں اور زیادہ اس میں شدت پیدا ہوتی ہے، ان سب چیزوں کو کرنا اشد درجے کا حرام ہے۔ جس طرح معاصی سے بچنا ضروری ہے، اسی طرح لایانی فضول باتوں سے بھی بچنا چاہیے۔ رمضان المبارک میں غذائے حلال کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج کل جھوٹ اور رشوت اور سود کو لوگ غلط سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، نہ جھوٹ کو برا سمجھ رہے ہیں، نہ رشوت لینے کو برا سمجھ رہے ہیں، نہ سود لینے کو برا سمجھ رہے ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں اس میں۔ میں بہت غور سے لوگوں کے احوال سنتا رہتا ہوں، یہ کیا بتا رہے ہیں، جھوٹ کو کمال سمجھ لیا ہے۔ آپ غور کریں، وکالت عام طور پر پوری اسی پر ہوتی ہے، جتنا جھوٹا مقدمہ وہ تیار کر دے اتنا ہی ماہر۔ تو رشوت سے لوگ پل رہے ہیں اور سود سے بڑھ رہے ہیں، اور ان کو حص نہیں ہے۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اس میں ہم لوگوں کا ہر وقت ابتلا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ کسی گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ اور خطرناک ہو جاتا ہے۔ جو چیزیں قطعی طور پر حرام ہیں ان کو قرآن پاک میں بیان کر دیا گیا ہے، قطعی طور پر حرام کو حلال سمجھنا کفر ہے۔ میں نے اپنے استاد سے اور دارالعلوم دیوبند میں جو مفتی اعظم تھے ان سے دونوں سے ایک دفعہ پوچھا کہ سہارنپور میں ایک مسئلہ پوچھتے ہیں عوام یہاں کے دیہات کے گاؤں کے اور بالکل عام لوگ مگر دیندار لوگ، کہ اگر کسی نے کسی دوسرے کی بیوی کا نکاح طلاق دیے بغیر دوسرے سے پڑھا دیا تو نکاح پڑھانے والا، نکاح پڑھوانے والے، اس میں شریک ہونے والے سب کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ مسئلہ کیوں پوچھتے ہیں لوگ؟ کیونکہ لکھا جاتا تھا اس وقت دیوبند سہارنپور سے کہ ان کا نکاح نہیں ٹوٹے گا، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے، البتہ نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ تو مجھے فکر تھی کہ آخر یہ سوال لوگوں کے دلوں میں کہاں سے آیا؟ تو ایک دن میں پرانے رجسٹر دیکھ رہا تھا، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ زمانے کے 100 سال پرانا فتویٰ ملا، اس میں لکھا تھا حضرت مفتی ضیاء احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو مفتی محمود حسن گنگوہی کو استاد تھے اور حضرت تھانوی کے مرید تھے، حضرت مولانا مفتی ضیاء احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تحریر فرمایا کہ اگر کسی نے منکوحۃ الغیر کا نکاح حلال سمجھ کر پڑھایا اور پڑھوانے والوں نے حلال سمجھ کر پڑھوایا اور اس میں شرکت کرنے والوں نے بھی اس کو حلال سمجھا تو وہ ان کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح دونوں کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ایک حرام قطعی کو حلال سمجھ لیا۔ تو حرام کو حلال سمجھنا کفر ہے۔ ارے میں نے کہا یہ ہے وجہ جو لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ مسلمان رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، ان کا ایمان رہے گا کہ نہیں رہے گا، ان کا نکاح رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ تو میں نے دارالعلوم دیوبند کے بھی صدر مفتی صاحب کو بھی دکھایا اور اپنے مدرسے کے جو میرے استاد تھے ان کو دکھایا، وہ کہاں کوئی وجہ تھی جو یہ لوگ پوچھتے بھائی ہر بات غلط نہیں ہوتی جو عوام میں چلی ہوئی، بعضی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ تحقیق کرنی چاہیے کہاں سے آ گئی، اور 100 سال کے بعد پتہ چلا اس کا وجہ یہ ہے۔ رمضان المبارک میں غذائے حلال غذا کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ منجھلے روزے کا زیادہ اہتمام کرنے کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، یہ منجھلا سنجھلا کچھ نہیں ہے، اصل روزہ جو پہلے دن کا ہے وہی 29ویں 30ویں دن کا ہے، ثواب سب کا برابر ہے۔ تجربے و مشاہدے سے رمضان المبارک کا یہ خاصہ ثابت ہوا ہے کہ رمضان المبارک میں جن معاصی اور گناہوں اور ناجائز نفسانی خواہشوں سے آدمی بچتا ہے تمام سال اس کا اثر رہتا ہے، اس کا یہ اثر رہتا ہے کہ اس سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمت کر کے اس مہینے میں تمام معاصی، خاص طور پر ظاہری اعضاء سے جن کا تعلق ہو یا قلب سے ہو، سب سے بچنا چاہیے۔ بعض لوگ آدھی رات ہی سے سحری کھا لیتے ہیں،
ایک حکیم صاحب تھے، وہ بھی رات میں عشاء کی نماز پڑھ کے تراویح سے فارغ ہو کر دودھ پی کے سو جاتے تھے، کہتے مجھے اٹھا نہیں جاتا. تو ہم لوگ چھوٹے تھے، ہنستے تھے ان کو، تب بھی عجیب آدمی کہ میں دودھ پی کے سو جاتا ہوں، اسے اٹھا نہیں جاتا. فجر میں اٹھتے تھے. بعض لوگ آدھی رات ہی سے سحری کھا لیتے ہیں، اس سے ثواب سحری کا نہیں ملتا. اور بعض حدیث میں فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو، سحری میں اللہ نے برکت رکھی. اور بعض لوگ سحری کھا کے سو جاتے ہیں، پھر اٹھ کے پوچھتے ہیں کہ ہم نے نیت نہیں کی تھی، روزہ ہوا یا نہیں ہوا. مفتی تقی صاحب کو کسی نے فون کیا تو انہوں نے پوچھا آپ نے سحری کیوں کھائی؟ کیا روزانہ معمول ہے آپ کا اس وقت اٹھ کے کھانے کا؟ سحری کھانا یہ خود قائم مقام نیت کے ہے. یہ آدمی روزانہ تو اٹھ کے کھاتے نہیں، اس وقت اس عمل کو قائم مقام قرار دے دیا گیا نیت کے. اور بعض اس قدر تاخیر کرتے ہیں کہ صبح صادق ہونے کا شبہ ہو جاتا ہے. بعض لوگ بڑے مزے میں بعض بزرگوں کے واقعات دیکھتے ہیں کہ صاحب ان کو دن بھر شبہ رہتا ہے کہ میرا روزہ ہوا کہ نہیں ہوا، اتنی دیر تک سحری کھائی. یہ مذاق کی باتیں ہیں، اس کو کوئی سنجیدگی سے نہیں اختیار کرنا چاہیے. بعض لوگ سحر تو مناسب وقت کھاتے ہیں، مگر فضول حقے اور پان میں اس قدر دیر کر دیتے ہیں کہ شبہ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے افطاری کھانے میں اس قدر مشغولی کہ مغرب کی جماعت فوت ہو جائے بہت ہی خسارے کی بات ہے. اتنی دیر بھی نہ کرنی چاہیے. اور یہ بھی نہیں کہ بھائی بالکل ایک کھجور کھائی اور بھاگے چلے گئے فوراً، اب دل اٹکا ہوا ہے کھانے میں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد ہے کہ تمہارا پیٹ بھرا ہوا ہو تو جس وقت تم کھانا کھا رہے ہو، افطار کر رہے ہو، تو تمہارا دل اٹکا ہوا ہے نماز میں. یہ اس سے بہتر ہے کہ تم نماز پڑھ رہے ہو اور نماز میں تمہارا دل اٹکا ہوا ہے کھانے میں. تو فرمایا تم نے نماز کو کھانا بنا دیا، کھانے کو نماز بناؤ. تو اتنی بھاگم بھاگ بھی نہ کرنی چاہیے. بعض لوگ اس میں بہت زیادہ وہ کرتے ہیں، افراط تفرید کی بات ہے. بہتر یہ ہے کہ روزہ مسجد میں افطار کیا کریں تاکہ جماعت نہ چھوٹ جائے. افطاری کی حرص سے گھر پر مغرب کی نماز پڑھنا اور مسجد و جماعت سے محروم رہنا یہ بڑی کم ہمتی کی بات ہے. اور اسی طریقے سے ایک اہم بات اس میں جیسے سحری کی ہے، دوسرے افطار کی ہے، تیسرے تراویح کی ہے. وہ پہلے سن لیں تو تاکہ میں نے سوچا کہ وہ بعد میں پورے مہینے کام دے گا انشاءاللہ. 2 منٹ کی بات ہے. تراویح فارغ ہونے کی جلدی میں کہ جلدی سے تراویح سے فراغت ہو جائے. عشاء کا وقت شروع ہونے سے پہلے کھڑے نہ ہو جانا چاہیے. آج کل کے بجے وقت شروع ہو رہا ہے پہلے دن 8:16 پر 8:16 پر غروب سے لے کے 1 گھنٹہ 37 منٹ 8:16 پر. اصل مسئلہ ہی بتانا تھا مجھے کہ غروب آفتاب سے جو وقت شمار ہوتا ہے عشاء کا 1 گھنٹہ 37 منٹ پہلے اگر ہو رہا ہے تو صحیح نہیں ہوگا. اس میں بہت بے احتیاطی عام ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چیزیں لکھی ہیں سب زور دے کر. مسئلہ ہے فرض کا، لوگ جھٹپٹ میں پہنچاتے ہیں. تو میرے دادا میاں مرحوم نے بھی اب سے 80 سال پہلے لکھا ہے 1 گھنٹہ 37 منٹ سے پہلے اگر عشاء پڑھی جائے گی نماز ادا نہیں ہوگی. اب تراویح جو ہے سنت اور عشاء کی نماز ہے فرض، تو اس کے فرض ہی چلے گئے. اب وہ جو پڑھنا ہو تو سب سنت ادا ہو رہی ہے. اور تراویح ہونی چاہیے فرض کے بعد. یہ ایک مسئلہ اور اہم ہے. مہینے کی زیادہ الگ ہے. جو آج کل یہ چلتا ہے اس کی بات ہو رہی. تو جو جنتری ہے اس میں ایک غروب کے بعد سے 1 گھنٹہ 37 منٹ سے کم نہیں ہونا چاہیے. اور 1 گھنٹہ 45 منٹ احتیاط ہے. پہلے آگرے کی جامع مسجد میں بھی لوگوں نے اس کو آج کل دیوبندی والا بھی مسئلہ سمجھ لیا ہے. ایسا نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے شریعت کا احتیاط و بے احتیاطی کا. میں نے جس وقت اذان فجر کو لکھا کہ یہ قدیم جنتری کے مطابق کیا جائے اس کو، اور سحری کو پہلے ختم کر دیا جائے، اور نیٹ سے جو وقت آ رہا ہے اس کے اعتبار سے فجر پڑھی جائے بعد میں اور سحری پہلے ختم کر دی جائے. تو لوگ اس کو سمجھے ہی نہیں. آگرے میں میرے پاس کئی بھاگے دوڑے. تو میرے پاس 2 بوڑھے آئے. ایک تو جوان تھا کچھ ریو، ایک گونگا تھا. تو وہ اس کو سمجھے دیوبندی میں رہی مسئلہ. تو بوڑھے نے کہا کہ میں نے مفتی نثار احمد صاحب کو دیکھا جب وہ جامع مسجد میں امام بھی تھے مفتی بھی تھے. وہ سحری کے بعد 20 منٹ کے بعد نماز پڑھاتے تھے. میں نے کہا بالکل صحیح کرتے تھے. پھر میں نے کہا یہ مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند نے یہی لکھا ہے اور اسی پر عمل تھا ان کا دارالعلوم کراچی میں بھی، ان کے صاحبزادوں نے بھی لکھا ہے. تو اس نے کہا کہ دیکھو بھائی تم تو کہہ رہے تھے وہ بریلوی تھے. بریلوی دیوبندی کا مسئلہ نہیں ہے. یہ شریعت میں احتیاط و بے احتیاطی کا مسئلہ ہے. لوگوں نے
آج کل ان خانوں میں بانٹ کر اور الجھن پیدا کر رکھی ہے کہ یہ مسئلہ تو دیوبندی ہے بریلوی. ایک شخص آیا میرے پاس بیچارہ حافظ ہے ویسے کہ صاحب ایک صاحب یہ کہہ رہے تھے دیوبندیوں کا کلمہ تو ہے لا الہ الا اللہ اور بریلویوں کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. میں نے کہا بھائی یہ کیا بتا دیا اس نے سر دیوبندی بریلوی. میں نے کہا اس سے کہو عالموں کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ اور جاہلوں کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. میں نے کہا دیوبندی بریلوی نہ لانا میرے پاس. کیا بیوقوفی کی بات ہے. جہالت کی بات کر رہے ہیں اس کو ڈال دیا ادھر اس کھاتے. اب